ڈاکٹر صاحب قبلہ، امام سیدنا غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ولادت اور ابتدا ہے، نسب ہے، کچھ اس پر کلام کریں تاکہ ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اللہم آمین۔ بعد حمد و صلوات کے سب سے پہلے تو میں کیو ٹی وی کو مبارکباد دوں گا کہ ایک ولی کامل کی یاد میں یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، الحمدللہ۔ اور پھر ایسی ذی علم شخصیت کہ جنہوں نے دنیا کے ذہنوں کو متاثر کیا، محمد بن محمد الغزالی، اللہ اکبر، حجت الاسلام جن کو کہا جاتا ہے، اور جس زمانے میں یہ پیدا ہوئے ہیں اس زمانے کا نقشہ یہ ہے کہ یونان کے فلسفے کا اثر، خود بغداد، نیشاپور اور دنیا اسلام پر متفرق جو اسکول آف تھاٹ ہیں یا مکاتب فکر ہیں، ان کے اثرات نے مزاجوں کو بدل دیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو دور ہے سیاسی اعتبار سے طغرل السلجوق، اس دور کے اندر جو اصلاحات ہیں اور اس کے تاریخی ابواب ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا نظر آئے گا کہ ایک ابتری کی کیفیت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو مسلمانوں کا ایک فخر ہے اسلام، اور اس کے سمجھنے والے لوگ اور اسے پیش کرنے والے لوگ، وہ اتنے متفرق ہیں اور اتنے مختلف ابواب میں تقسیم ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ باطنیت کو مانا جائے یا باطنیت سے ہٹ کر دوسرے مکتب فکر کو مانا جائے، یا رواقیت پسندی کی طرف جایا جائے، یا سلسلہ خودی کی طرف جائے۔ خودی اقبال والی نہیں، خودی وہاں پر دوسرے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے جس کو۔ اب یہ سارے تو تصورات اپنی جگہ پر، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش کے بعد جب والد کا انتقال ہونے لگا تو ان کی ذمہ داری انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار، ایک روایت یہ ہے، ان کو دی اور ان سے کہا کہ آپ ان کی کفالت کیجئے، اس کا خیال کیجئے علمی اعتبار سے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہیں باقاعدہ مدرسے میں داخل کر دیا گیا۔ اب مدرسے میں داخل ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ خراسان ہے۔ خراسان کا ایک موضع یا ایک علاقہ جس میں طاہران، جس میں وہ اصل پیدائش ہے ان کی، یہ ایک نواحی علاقہ ہے، لیکن علمی مرکز ہے خراسان۔ بالکل صحیح۔ اور پھر خراسان میں پیدا ہونے کے بعد اس علمی شخصیت کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا بے شک، بڑے مقصد و مرکز کے لیے۔ سبحان اللہ، یہی بات۔ اور بڑے مقصد و مرکز کے لیے جب چن لیا تو اس میں حضرت امام غزالی المنقذ من الضلال، جو ان کی اپنی کتاب ہے اندھیرے سے اجالے کا سفر، واہ، اس میں فرماتے کہ مجھے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ مجھے کوئی بڑا کام کرنا ہے، اللہ اکبر، اور مجھے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بڑا کام لے گا۔ بالکل صحیح۔ اب یہ قلب پر جو کیفیت وارد ہوتی ہے، یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب احساس ہو۔ بالکل صحیح۔ اور احساس کے پردے پر جب بھی دستک ہوگی مسائل موجود ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، چونکہ آپ نے بات کی کہ اس دور میں تو جب شعور کی منزلوں میں آپ آئے ہیں تو آپ نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو مسائل ملت اسلامیہ کو درپیش ہے ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی شناخت کھو دی ہے۔ بالکل، اور ملٹیپل آپشنل چوائسز ان کے پاس تھی منتشر الفکر ہونے کے لیے، جی، اور ہو رہے تھے۔ اور مسلمانوں نے اپنی شناخت کھو دی۔ مسلمانوں کی اپنی جو یقین کی منزل تھی، ایمان کی منزل تھی، جس پر وہ تیقن کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، وہ ختم، وہ دوراہے پر کھڑے ہو گئے۔ اور ایسے وقت میں جو زہر قاتل تھا وہ زہر قاتل فلسفہ۔ بالکل صحیح۔ اب ایک طرف فلسفہ ہو اور پھر اس کے بعد فلسفے کے ساتھ منطقیات ہو، طبعیات ہو، علم الہیات ہو، اور پھر جو سماجی، جس کو آپ کہتے ہیں سوشل ایشوز، ملٹیپل چیلنجز، جب یہ سب یکجا ہو جائیں تو پھر غزالی کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ اس کی ضرورت ہوگی۔ واہ، بالکل ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے۔ تو ایسے نازک وقت پر
سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزالی کو اس دنیا میں بھیج کر دین کی حفاظت کا ایک طریقہ بتلا دیا بہت خوب. کہ ہم اپنے دین کی حفاظت اپنے مجددین کے ذریعے، واہ. اپنے علماء کے ذریعے، سبحان اللہ. حضور سے پیار کرنے والوں کے ذریعے اور حضور کے غلاموں کے ذریعے کرتے ہیں. کیا بات. کیوں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. سبحان اللہ. سبحان. بہت خوب ڈاکٹر صاحب.